الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عزیزان محترم اور میرے بزرگ احباب، یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اللہ ہر دن، ہر لمحہ، ہر گھڑی ہم پر عافیت سے گزارے، اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور یاد رکھنے کی بات ہے، ایام برے نہیں ہوتے، اللہ نے دنوں کو برا نہیں بنایا۔ یہ کہنا 1440 کا سال بڑا منحوس گزرا ہے، 41 کے سن میں بڑی مصیبتوں کا سال تھا۔ اللہ نے سال کو مصیبت والا نہیں بنایا، مہینے کو مصیبت والا نہیں بنایا، دنوں کو اللہ نے مصیبت والا نہیں بنایا۔ یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ دیکھو، زمانے کو گالی مت دو، زمانے کا خالق اللہ ہے۔ جس چیز کی بنائی ہوئی چیز کو آدمی اگر گالی دیتا ہے تو در حقیقت اس کے بنانے والے کی بھی وہ تنقیص کر رہا ہوتا ہے، اس بنانے والے کی بھی گویا کہ برائی ضمناً کر رہا ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ زمانے کو گالی دینے والا اللہ کو گالی دینے والا شمار کیا جائے گا، یعنی کہ اللہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ اللہ نے زمانے کو برا نہیں بنایا۔ 1440 کا سن منحوس نہیں تھا، 41 کا سن کوئی مصیبتوں والا سن نہیں تھا۔ اللہ نے تو قرآن میں بیان کر دیا، سادی سیدھی بات تو ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ ارے بحر و بر میں جو فساد ہو رہا ہے نا، بنی آدم تیری وجہ سے ہو رہا ہے۔ اللہ کی جو سیدھی بتائی ہوئی بات ہے وہ سمجھتے نہیں ہیں، اور جو آج کل کا دل و دماغ ہے وہ دوسروں کو گالی دینا، اپنی برائی کو نہ دیکھنا، یہ معاشرے کا ایک تیور بن چکا ہے، معاشرے کی ایک روش بن چکی ہے۔ اپنی برائی نہیں دیکھنا، لوگوں کی برائیاں دیکھنا، معاشرے کی برائیاں دیکھنا، اور حالات کے اعتبار سے جو معاملات سامنے آ رہے ہیں ان پر انگلیاں اٹھانا۔ میں کیسا ہوں؟ اللہ نے سادی بات بتا دی، وہ کبھی نہیں سنیں گے۔ بما کسبت ایدی الناس، ارے یہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے جو سامنے آ رہی ہے، جیسا کرو گے، جیسا بو گے ویسا ہی تو اگے گا۔
اللہ نے زمانے کو برا نہیں بنایا، زمانہ منحوس نہیں ہوتا، زمانہ بدبخت نہیں ہوتا، زمانہ مصیبت سے لبریز نہیں ہوتا، زمانہ ہم سے بنتا ہے، زمانہ انسانوں سے بنتا ہے، زمانہ ہم سے ہے نہ کہ ہم زمانے سے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ زمانہ ہم سے ہے نہ کہ ہم زمانے سے۔ اس پر آگے پھر وہ بات کہتے ہیں نا کہ بھائی کہ اب جب زمانہ ہم کو چت کر رہا ہے تو یہ در حقیقت زمانے میں دم نہیں ہے، بلکہ ہمارا ہی دم نکلا ہوا ہے کہ ہم شب و شتم زمانے کو کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ محرم الحرام کا پہلا مہینہ، اللہ سے یہ دعا آدمی کرے کہ اللہ مجھے عافیت نصیب فرما، سال ہو، مہینہ ہو، دن ہو، رات ہو، کوئی بھی گھڑی ہو، یا اللہ آپ سے میں عافیت کا سوال کرتا ہوں، میں کمزور ہوں، مجھے راحت نصیب فرما، آزمائشوں سے مجھے بچا، مجھے تکلیفوں سے بچا، پھر بھی آ جائے انا للہ و انا الیہ راجعون، یا اللہ آپ نے لکھا تھا پھر بھی آ گئی، ہم تو ہیں ہی آپ کے، ہم کو تو لوٹ کر بھی آپ ہی کے پاس جانا ہے، جو ہوا آپ کی مرضی سے ہوا، ہم تو دعا کے مکلف ہیں، ہم تو کوشش کے مکلف ہیں، ہم تو تدبیر کے مکلف ہیں، باری تعالی غلبہ تو آپ کا ہے، ہم آپ کے بندے ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں، مالک حقیقی ہیں، ہم تو آپ ہی کے آگے جھکنے والے ہیں، ہر حال میں ہم کہیں گے آمنا وسلمنا وصدقنا، آپ جو چاہیں، دعا سے انکار نہیں ہے۔ یا اللہ میرے دن بھی اچھے بنا دیجئے، میرے ایام بھی اچھے بنا دیجئے، میری گھڑیاں، میرے لمحات جو مجھ پر گزر رہے ہیں وہ بہتر سے بہتر ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں اس دعا کا کرنا شرعاً جائز ہے۔ بہرحال یہ محرم الحرام کا مہینہ پہلا مہینہ ہجری سال کا ہے۔ اب محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے میرے عزیزو، کہنے والے یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی شہادت عمر فاروق بیان کی جائے، شہادت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان کی جائے، یعنی صحابہ کا ذکر کیا جائے۔ بہرحال صحابہ کا ذکر ہمارے ایمان کو تازہ کرتا ہے، ہمارے ایمان میں اضافہ کرتا ہے، لیکن آج کل کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، اللہ حفاظت فرمائے، صحابہ کا تذکرہ زبانوں پر اس قدر عام ہو گیا کہ ہمارا نچلے درجے میں جانا، ہماری ابتری، ہماری ذلت، ہماری رسوائی اللہ کی طرف سے در حقیقت پھٹکار کہ آج کل کا معاشرہ زمانے کے اعتبار سے کیا کر رہا ہے، صحابہ کی زندگیوں میں ان کے معاملات اور حالات کو تلاش کر کے تصفیہ کر رہا ہے۔ سمجھ رہے بات؟ معاشرہ یہاں تک کہ پہنچ گیا، حضرت عمر کیسے تھے، کیا کیا غلطیاں تھیں، سچی بات بتا رہا ہوں، حضرت امیر معاویہ کیسے تھے، کیا کیا غلطی تھیں، حضرت عائشہ سیدہ کیسی تھیں، کیا کیا غلطی تھیں، حضرت علی کیسے تھے، کیا کیا غلطیاں تھیں، حضرت عثمان نے خلافت کا زمانہ کیسے گزارا، کیا کیا غلطیاں تھیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج کل کا معاشرہ یہ چل رہا ہے اور اس کو اسلام اور دین کی خدمت سمجھا جا رہا ہے، اسلام اور دین کی خدمت سمجھا جا رہا ہے۔ صحابہ کا موضوع لے کر کہتے ہیں حدیث سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا نا بھائی، حقیقت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ارے اللہ کی طرف سے ذلت اور رسوائی اور پھٹکار ہے کہ وہ زمانہ اس معاشرے پر آ گیا کہ صحابہ کی زندگیوں کو اٹھا کر ہم تبصرہ کریں، ہم تجزیہ کریں کہ کون غلط تھا، کون صحیح تھا، عمر کی کیا غلطیاں تھیں، عثمان کی کیا غلطیاں تھیں، سیدہ عائشہ کی کیا غلطیاں تھیں، کیا کام غلط کر کے گئی ہیں۔ الامان والحفیظ، ہمارا مقام، سچی بات کہوں کہ صحابہ کے نام کے لیے ہماری زبان استعمال ہو جائے نا تو زہ مقدر، زہ نصیب، ورنہ زبانیں ہماری پلید ہیں، پلید زبانیں ہیں۔ ماں کی گالی اس زبان سے نکلتی ہے، بہن کی گالی اس زبان سے نکلتی ہے، اور ان کا نام لیں ہم اس زبان سے جن کے متعلق اللہ نے قرآن میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ارے میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی۔
والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه اعد لهم جنات تجري، اللہ نے یہ سب کچھ تیار کر کے رکھا ہے، تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ یہ نبی، یہ اللہ فیصلہ کر رہا ہے۔ یہ فیصلہ کون کر رہا ہے؟ اللہ فیصلہ کر رہا ہے۔ اور 1400 سال بعد میں حضرت اما عائشہ کی زندگی کو اٹھا کر تجزیہ کرتا ہوں کہ عائشہ نے یہ غلط کیا اور یہ صحیح کیا۔ یہ راندہ درگاہ انسان نہیں ہے، سوچنے کی بات ہے۔ ارے جس کی برات کا اعلان اللہ قرآن میں کر رہا ہے، حضرت عمر کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کے بعد جو ہے، عمر کے بعد، نبی کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا، اور آپ فرما رہے ہیں کہ عمر کی زبان سے حق ہی نکلتا ہے، کبھی کوئی غیر حق نہیں کرتا عمر۔ اور میں، یہ کیا ممبر حاصل ہو گیا، ایک میز لگا لی سامنے، ادھر بخاری رکھی، بیچ میں ترمذی، یہاں پر مسلم، ابن ماجہ، 5 آدمی یہاں بٹھائے، 5 آدمی یہاں بٹھائے، 4 آگے بٹھائے، ہم نے اپنی درسگاہ بٹھائی اور صحابہ کو بیچ میں لا کر مجرم بنا کر کھڑا کر دیا۔ ہاں عمر کیسا تھا، ہاں عائشہ کیسی تھی، ہاں عثمان نے کیا غلطیاں کی ہیں، ہاں عائشہ نے کیا غلطیاں کی ہیں، ہاں صحابہ کی جو فلاں موقع پر لڑائی ہوئی تھی کون سا صحابی حق پر تھا، اس نے یہ ظلم کیا، اس نے یہ غلط کیا۔ یہ ہمارے 10 شاگردوں کے درمیان ہمارا یہ عدل اور انصاف صحابہ کے درمیان قائم ہوتا ہے، اور پھر اس پر ہم جناب والا علامہ کہلانے کے لائق بن جاتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا، ضلالت ہے ضلالت، مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ نبی کے صحابہ پر باتیں کرنا شروع کر دوں؟ میری باتیں کرنے سے اللہ ان سے ناراض ہو جائے گا، یا اللہ ان کو نعوذ باللہ جہنم کا فیصلہ کر دے گا، یا اللہ کہے گا کہ میں نے قرآن میں رضی اللہ عنہ غلط کہہ دیا؟ ارے 1400 سال کے لیے لکھ دیا گیا اور ساری زندگی کے لیے بتا دیا گیا، صحابہ وہ ہے جس سے اللہ راضی اور وہ اللہ سے راضی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، مانتے کہ نہیں مانتے؟ پھر مجھے کیا ضرورت پڑتی ہے کہ میں عمر فاروق کے لیے اپنی عدالت قائم کروں، 5 شاگرد یہاں بٹھاؤں، 5 یہاں، سامنے 4، اور میں ایک بڑی سی پگڑی باندھ کر سامنے بخاری، ترمذی، ابن ماجہ اور مسلم رکھ کر میں صحابہ کے درمیان فیصلہ کرنا شروع کر دوں کہ اما عائشہ کیا غلطیاں کر کے گئی تھی؟ حق باتیں کہو، چھپانے کی ضرورت نہیں، حق بات کہنی چاہیے۔ ارے مجھے یہ منصب اور یہ کام کس نے سپرد کیا؟ سوائے شیطان مردود کے اور کسی نے سپرد نہیں کیا کہ میں صحابہ کی زندگیوں میں ان کے جناب والا اعمال کو دیکھ کر فیصلہ کروں۔ یہ غلط صحابی تھے، وہ صحیح تھے، اس نے یہ غلط کیا، اس نے صحیح کیا، عمر یہ غلط کر کے گیا، عثمان نے یہ غلط کیا، اما عائشہ نے یہ غلط کیا، فلاں مقام پر جنگ صفین میں فلاں صحابی یہ غلط کر رہے تھے۔ میری حیثیت کیا ہے بھائی؟ میری حیثیت کیا ہے؟ میں جیسا منہ دیا ہے نا ویسی باتیں مجھ پر زیب کرتی ہیں۔ صحابہ کے نام کے لیے اللہ میری زبان صحیح استعمال کر لے، یا اللہ آپ کا شکر ہے، یا اللہ آپ کا شکر ہے۔ صحابی کا نام میں نے ادب سے لے لیا، حضرت عثمان ذو النورین، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ۔ اور میں کہتا پھروں عثمان نے یہ غلط کیا تھا، آل بیت کے ساتھ یہ غلط کیا تھا، عثمان کو چاہیے تھا یہ کر لیتے، عثمان یہ کام نہیں کرتے چلے گئے۔ ارے نبی کی فراست ہم سے نعوذ باللہ کم تھی؟ ایک صاحبزادی کا انتقال ہوا، ایک صاحبزادی دے دی، پھر ایک کا انتقال ہوا، عثمان کے حق میں دوسری دے دی۔ اگر اور صاحبزادیاں ہوتی عثمان کو وہ بھی نصیب فرما دیتے۔ 2 نور جمع ہوئے عثمان کے پاس، 2 نور جمع ہوئے۔ بیٹی دینے کے لیے باپ سے پوچھا جائے کہ وہ بیٹی دیتے وقت کتنی جانچ پڑتال کرتا ہے۔ آج کل کے معاشرے میں اٹھا کر دیکھ لیا جائے، 10 جگہ سے انکوائری کی جاتی ہے یہ ہمارے داماد بننے کے قابل ہے کہ نہیں ہے، لائق ہے کہ نہیں ہے۔ ہم اپنی گھر کی محرم، ہماری گھر کی جو حرمت والی چیز ہے، ہم لے جا کر اس کو دے دیں، یہ اس قابل ہے کہ نہیں ہے؟
کاروبار پہ جا کے تحقیق ہو رہی ہے، کارخانے پہ تحقیق ہو رہی ہے، میرے عزیزو دوستوں سے معلوم کیا جا رہا ہے۔ تو نبی کے پاس نعوذ باللہ کیا سمجھ نہیں تھی کہ ایک بیٹی دی، دوسری دی، ان کے تقوی پر، پرہیزگاری پر نعوذ باللہ کوئی ایسی بات تھی؟ یہ ہماری عدالتیں ہیں، یہ ہماری عدالتیں 1400 سال کے بعد جن کے متعلق کہہ دیا گیا زمانہ ایسا آئے گا، صبح مسلمان ہو گئے، مال آئے گا نا تو سب ایمان گیا، سب ایمان گیا، شام کو مسلمان ہو گئے، مال آئے گا، سب ایمان گیا، سب ایمان گیا۔ صبح اور شام ہمارے ایمان کا پتہ نہیں، اور جن کے متعلق اللہ نے شہادت دی کہ میں ان سے راضی، وہ ہم سے راضی، ہم ان کے ایمان کے بارے میں، اعمال کے بارے میں تجزیہ اور تصفیہ اور ان کے متعلق احکامات صادر کریں کہ کون کیسا تھا، کون کیسا نہیں تھا۔ آج کل معاشرہ یہی چل رہا ہے، یہی چل رہا ہے میرا عزیز۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیں یہ جو ہمارا سوشل میڈیا، میرے عزیزو جس قدر ہم نے اس کو وقت دیا نا، اگر دین و ایمان کو وقت دیتے نا، آج کہاں سے کہاں مقام پا لیتے، کہاں سے کہاں مقام پا لیتے۔ جتنا وقت ہم سوشل میڈیا کو دیتے ہیں میرے عزیزو، اگر دن بھر قرآن کو دے دینا تو کم سے کم ایک پاؤ حفظ یاد ہو جائے۔ سچی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ایک پاؤ قرآن کا حفظ یاد ہو جائے۔ جتنا فیس بک کو وقت دیا جاتا ہے، جتنا سوشل میڈیا کو وقت دیا جاتا ہے نا، جو کہتا ہے مجھے پڑھنا نہیں آتا، تعویذ لکھ کے دے دو گلے میں لٹکا لوں، اس کو ایک دعا دے دی جائے نا بھائی، کہ جتنا سوشل میڈیا کو وقت دیتے ہو اس میں سے 1 گھنٹہ اس کو دے دو، اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک المصیر۔ صبح جب جاگتے ہو اپنے رب کے حضور کیا کہتے ہو، یہ بھی نہیں پتا کیا کہا جاتا ہے، یہ بھی نہیں پتا بھائی۔ اللہم بک اصبحنا وبک امسینا، باری تعالیٰ آپ ہی کی ذات تو ہے کہ آپ نے صبح کا سورج ہم پر طلوع کر دیا، ورنہ ہم کہاں؟ آپ ہی کی تو شخصیت ہے، شام کا چاند ہم پر طلوع ہو جاتا ہے، آپ ہی ہم پر صبح کرتے ہیں، آپ ہی ہم پر شام کرتے ہیں، آپ ہی کے نام سے ہم صبح شام کرتے ہیں۔ باری تعالیٰ ہمارا کسی پر کیا احسان ہے؟ ہم تو جینے کے لائق نہیں ہیں، زندگی گزارنے کے لائق نہیں ہیں۔ آپ کو اتنا نافرمان کیا کہ آپ کا رزق کھانے کے لائق نہیں ہے، یہ آپ کا رحم ہے۔ آپ ہماری نافرمانیاں، کرتوتوں، بغاوتوں، معاصیوں کے باوجود بھی ہمیں بھوکا نہیں سلاتے۔ اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا، آپ ہی کے نام سے تو زندگی گزارتے ہیں، میرا کوئی احسان ہے زندگی جینے کا؟ ارے جس نے میرے اوپر حقیقی احسان کیا میں نے اس کو یاد نہیں کیا تو دنیا والوں کا کہاں سے حق ادا کروں گا؟ جو خالق کا حق ادا نہیں کرتا وہ مخلوق کا کیا حق ادا کرے گا بھائیو؟ بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا، اللہ آپ ہی کے نام سے تو جیتے ہیں، ہمارا کیا ہے بھائی؟ کیا دیا ہم نے دین کو؟ ہم نے دین کو کیا دیا؟ ہم نے دنیا کے مسلمانوں کو ان کی ضرورت کے حوالے سے کیا دیا؟ کیا دیا ہے میں نے؟ میرا دنیا پر کیا احسان ہے؟ دین اور دنیا کے حوالے سے دین کی میرے حق میں کیا خدمات ہیں؟ باری تعالیٰ مفت کا کھا رہے ہیں، بس اتنا ہے کہ اپنے ہاتھ پیر چلا کر کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی محنت کی۔ ارے یہ تو ہماری ذات کے لیے ہے، اللہ نے اتنا بڑا جہان دیا، اتنی بڑی نعمتیں دی، کیا اضافی اس کا بھی حق ادا کیا؟ نہیں، محنت کی اپنے لیے، اپنے ہی پیٹ میں اتار لیا، بات ختم، سو گئے، صبح ہو گئی بس۔ وبک نحیا، پھر بھی باری تعالیٰ آپ ہی ہمیں زندگی نصیب فرماتے ہیں، ہم تو جینے کے قابل نہیں ہیں۔ ہم نے کیا کرتوت کیے ہیں، کیا نافرمانیاں کی ہیں، کیا بغاوتیں کی ہیں، کیا کیا معاصیاں کی ہیں، کیا کیا چھپ کر آپ کو ناراض کیا ہے، آپ کے حکموں کو توڑا ہے۔ پھر بھی آپ ہمیں زندگی عطا کرتے ہیں۔ وبک نحیا وبک نموت، آپ ہی کی طرف سے موت آنی ہے، اور ہم آپ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ عزت والی موت نصیب فرما۔ کام عزت والے نہیں کرتے، یاد رکھنے کی بات ہے، عزت والے کام کریں تو عزت والی موت بھی تو نصیب آئے نا بھائی۔ کام کوئی عزت والا مسلمان نہیں کرتا، کوئی اسلام والا کام نہیں کر رہا، لیکن اللہ سے کیا کہتا ہے؟
اللہ پھر بھی مہربان ہے، اس لا الہ الا اللہ کی لاج رکھتے ہوئے اس مسلمان کو عزت والی موت بھی نصیب کر دیتا ہے، ورنہ مخلوق خدا کو اتنی تکلیف پہنچائی، دل آزاری اتنی کی ہے کہ در حقیقت آگے پیچھے لوگوں کی بد دعائیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، کسی گاڑی کے نیچے آ جائے، کسی مصیبت میں آ جائے، تکلیف میں آ جائے، اس لیے کہ کوئی دن خالی ایسا نہیں گزرتا کہ مخلوق خدا کو مجھ سے تکلیف نہ پہنچے، کوئی دن خالی ایسا نہیں گزرتا کہ میں نے اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہ پہنچائی ہو، ان کی دل آزاری نہ کی ہو۔ اور پھر اللہ کہتا ہے نا، اپنے جن لوگوں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے نا، وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، باری تعالیٰ یہ بات ہے، یہ ظالم ہے، یہ تکلیف پہنچا رہا ہے، اللہ کہتا ہے میں مظلوم کے ساتھ ہوں، میں مظلوم کے ساتھ ہوں، میرے بندے فکر نہ کر، میرے ہاں کوئی اندھیر نہیں ہے، میرے ہاں دیر تو ہو جاتی ہے کسی حکمت کی وجہ سے، کسی مصلحت کی وجہ سے، لیکن رب تیری آواز پر ضرور لبیک کہے گا، آج نہیں تو کل کہے گا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں وہی والی بات ہے نا، مظلوم کو اپنی طرف سے حق دے کر ہمیں معاف کر دیتا ہے، وہ ذات تو ایسی ہے، مظلوم کو اپنی طرف سے حق دے کر ہمیں کہتی ہے جاؤ چھوٹ دے دی، جاؤ زندگی گزار۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیوں پر ہم تبصرہ کریں، صحابہ کا تجزیہ کریں، صحابہ کے متعلق تصفیہ کریں۔ میرے عزیزو، اللہ ایسے کلام کو، ہمارے کانوں کو ایسے کلام سے محفوظ رکھے کہ ہمارے کانوں میں یہ بات پڑے، عائشہ نے یہ غلط کیا، یہ صحیح کیا، عثمان نے یہ صحیح کیا، یہ غلط کیا، عمر یہ غلطی کرتے تھے، یہ صحیح کرتے تھے، الامان والحفیظ۔ اللہ نے کہہ دیا بھائی ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اللہ نے جب کہہ دیا وہ جیسے تھے میرے نبی کے صحابہ تھے، میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی، تو مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں اللہ کے اعلان کے بعد ان کے متعلق فیصلہ کرتا پھروں؟ اور شہادت عثمان، شہادت عمر رضی اللہ عنہ، بالکل شہادت عمر بیان ہونی چاہیے، منع نہیں ہے، لیکن شہادت برائے شہادت، شہادت برائے قصہ، شہادت برائے محرم، شہادت برائے محرم کی پہلی تاریخ، شہادت برائے لوگ بیان کر رہے ہیں، لہذا آپ بھی بیان کریں۔ وہ تو تھے ہمارے اسلاف، ہم نے کیا کیا؟ کہتے ہیں نا اردو میں کہ وہ تمہارے تھے آبا و اجداد، تم نے کیا کیا؟ وہ تھے ہمارے اسلاف، ہم نے کیا کیا؟ شہادتیں صرف ممبر سے بیان کرنے کے لیے ہوتی ہیں؟ نام کیا تھا؟ والد صاحب کا نام کیا تھا؟ لقب کیا تھا؟ ایمان کب لے کر آئے؟ کیا کارنامے تھے؟ کتنی فتوحات ہوئیں؟ کتنی عمر زندگی گزاری؟ کتنے بچے ہوئے؟ کتنی بیویاں ہوئیں؟ ختم، آخر میں شہید ہو گئے، شہادت عمر فاروق بیان ہو گئی۔ یہ تو قصہ ہے بھائی، یہ تو کہانی آپ نے بیان کر دی۔ قرآن نے حضرت یوسف کے متعلق بیان کیا، حضرت ابراہیم کے متعلق بیان کیا، کہیں پر کہا کہ کب پیدا ہوئے، کیا عمر تھی، کتنی برس تھے، کتنی بیویاں ہوئیں، کتنے بچے ہوئے، کیا کاروبار تھا، کب حکومت ملی، پورا کا پورا قصہ بیان کرے گا۔ قرآن قصے سے متعلق سمجھاتا ہے سبق حاصل کرو۔ شہادت عمر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کہاں پیدا ہوئے، کیسے پیدا ہوئے، پہلے بکریاں چلاتے تھے، پھر حکومت ملی اور کسی نے آ کے شہید کر دیا اور اس کے بعد شہادت ہو گئی، آسمان تیری لہت پر شبنم افشانی کرے، چل میرا بھائی ختم۔ نہ کچھ حاصل نہ اصول۔ ٹھیک ہے، صحابہ کے تذکرے سے بات تو علم میں آئی، لیکن عمل میں کیا آیا؟ عمل میں کیا آیا؟ حضرت عمر کی شہادت سے کیا عمل میں آیا؟ حضرت حسین کی شہادت سے میں نے کیا سیکھا؟ جو سیکھنے کی بات ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں، ایک خطیبانہ انداز ہے، وہاں سے چلا وہاں سے چلا، یوں کیا وہ کیا، اور چل میرا بھائی یوں کیا، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، بات ختم۔ یہ کیا چکر ہے بھائی؟ قرآن نے جتنے واقعات بیان کیے، حضرات مفسرین کی طرح آپ تفاسیر اٹھا کر دیکھیں، کہیں پر بھی قرآن نے سوائے حضرت یوسف کے کسی نبی کا واقعہ ایک جگہ بیان نہیں کیا۔ آدمی بولے بھائی یہ کیا بات ہے، آدھا واقعہ سنایا اور پھر اپنی کہنا شروع کر دی، آدھا واقعہ سنایا پھر اپنی کہنا، اس کو کوئی واقعہ کہا جاتا ہے؟ نہیں۔ آدمی کہے گا بھائی اپنی بات تو پوری کرو، اپنی بات تو پوری کرو، تم نے زلیخا کا واقعہ شروع کیا تھا،
اور جس کے اوپر زلیخا کا واقعہ شروع کیا اور اس کو اتنا بھی نہیں پتا تھا زلیخا مرد تھی یا عورت تھا. آخر میں کیا پوچھتا ہے بھائی, زلیخا مرد تھی یا عورت تھا؟ آدمی سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. پورا واقعہ سنایا زلیخا اور یوسف کا, اس کو اتنا نہیں پتا. اور ہمارا حال یہ, واقعہ سناؤ بیٹا, واقعہ سناؤ, ہوا کیا, کہانی کیا تھی. اور کہانی تو سن لی, اس کے چٹخارے تو حاصل کر لیے, لیکن پتہ نہیں چلا کہ ہو کیا رہا تھا, اصل سین کیا تھا, کہانی کیا تھی. ہاں یہ سین بڑا اچھا تھا, لیکن زلیخا مرد تھا یا عورت تھی کچھ نہیں پتا. مطلب کیا ہوا, واقعہ برائے واقعہ. قرآن نے کہیں اس چیز کو اختیار نہیں کیا ہے. قرآن کا مطالعہ کیا جائے, حضرت یوسف کا واقعہ, حضرت ابراہیم کا, حضرت نوح کا, حضرت یعقوب کا, حضرت داؤد کا, حضرت سلیمان کا, حضرت سلیمان کا, کہیں پر پورا واقعہ ہے نہیں ہے. اللہ واقعہ نہیں سناتا کہ واقعہ سنا کے آگے بڑھاتے رہو, نہیں. واقعہ سنانے کا مقصد وہ بھی ماضی کا, حالانکہ ماضی کے متعلق کیا کہا جاتا ہے, یاد ماضی عذاب ہے یا رب, چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. ماضی کو یاد کرنا اچھی بات نہیں ہوتی. اللہ نے پھر بھی ماضی کے واقعے قرآن میں بیان کیے. مطلب کیا ہے, فاعتبروا یا اولی الابصار, اے ایمان والو عبرت حاصل کرو. تبھی اللہ نے پورا واقعہ کہیں پر بھی سوائے یوسف کے بیان نہیں کیا. اللہ واقعہ سنانے کے لیے نہیں بیٹھا, وعد و نصیحت. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ارے قرآن سے کچھ نصیحت حاصل کرو. یہ اسلوب ہوتا ہے, یہ قرآن کا اسلوب. سوائے حضرت یوسف کے پورا واقعہ وہاں پر تفصیل سے ہے, ورنہ کسی نبی کا واقعہ تفصیل سے بیان نہیں. وہاں پر بھی حکمت ہے کہ کیوں پورا واقعہ اللہ نے بیان کر دیا. تو واقعہ شہادت, حضرت حسین کی شہادت, حضرت علی کی شہادت, ہمارے ہاں یوم علی, یوم عمر, یوم ابو بکر, یہ ہمارا تصور. یوم ابو بکر, یوم علی, یوم علی, بس یوم علی آیا, مرکزی چیز, چھٹی بھی دے دو بھائی. یوم صدیق آیا, یار چھٹی بھی دے دو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے چھٹی اگر ملی تو کیا یوم صدیق کے نام پر ایک روزہ کی جماعت میں نکل کر لوگوں کو سمجھایا ابو بکر صدیق کی زندگی کیا تھی؟ گھر میں لیٹے ہوئے یوم صدیق ہے, آج صبح سے شام تک سوتے رہے یوم صدیق ہے, یوم عمر ہے, یوم علی ہے. کس نام پر یوم علی منا رہے ہو بھائی؟ چھٹی کے نام پر. یہ صحابہ کے نام سے کھلواڑا نہیں ہے, صحابہ کی شہادتوں سے کھلواڑا نہیں ہے. ہمارا یہ ہے اصل نفس, یہ کیا چاہ رہے ہیں یہ دیکھنا. عمل گیا کام پر, عمل گیا کام پر. زندگی بنتی تھی ان کے عمل سے, ان کے لیے تھی جنت اور جہنم, ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہے, ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہے. وہ ہر ایک کو معاف کرے گا, چل بھائی ہر ایک کو معاف کرے گا. ان کے لیے تھے عمل کی زندگی, ان کے لیے جنت اور جہنم تھی. ارے ہم تو جی رہے ہیں اللہ کی رحمت کی بنیاد پر. کلمہ پڑھ لیا نا بھائی, کافی ہے کہ نہیں ہے؟ کلمہ پڑھ لیا, ایک نہ ایک دن تو نکلیں گے نا جہنم سے. دنیا کا ذہن بن گیا ہے, ارے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایک نہ ایک دن تو چھٹکارا ملے گا نا. یہی تصور دل و دماغ میں شیطان نے جہنم کے متعلق بیان کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, اتنے میں ایک کڑاک دار آواز سنی صحابہ نے. ایسی آواز سنی کہ اس سے پہلے کبھی نہیں سنی. آپ نے فرمایا کوئی آواز آئی کانوں تک؟ ہاں یا رسول اللہ, معلوم ہے کہ یہ کس چیز کی آواز ہے, کس چیز کی آواز ہے؟ صحابہ کا مجمع, اللہ کے نبی کا مجمع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے تمہیں معلوم ہے کس کی آواز ہے؟ نہیں یا رسول اللہ, یہ جہنم کو ذرا دیکھا جائے. آپ نے فرمایا کئی ہزار سال پہلے, کئی وقتوں پہلے ایک جہنم میں پتھر کو پھینکا گیا تھا, وہ آج جا کر جہنم کی تہ میں گرا ہے, آج جا کر. اور صحابہ نے زمین پر اس کی آواز سنی, اللہ کے نبی نے زمین پر اس کی آواز سنی. ہم نے تو سمجھ رکھا ہے نا کہ بھائی کہیں جناب والا ہماری جو ہے پیمنٹ پھنس جاتی ہے نا, ہم کہتے ہیں یار آج نہیں تو کل مل جائے گی. پیمنٹ پھنس گئی نا, کہیں آج نہیں تو کل مل جائے گی, ایسے سمجھتے ہیں جہنم سے آج نہیں تو کل تو چھٹکارا مل جائے گا. جہنم کا ذرا تصور تو کیا جائے, کیا حال ہوگا وہاں کا. یہ سب شیطان نے دنیا کے ایسے جھمیلوں میں الجھا دیا ہے میرا عزیزو, کچھ انسان کو پتہ نہیں, کچھ خبر نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے.
بس یہ زندگی ایک تماشا بنی ہے، زندگی ایک حکایت ہے، ہم گزار کے چلے گئے، آنے والے ہمارے کو دیکھ کر زندگی دیکھیں گے، ابا یوں کرتے تھے، وہ ابا کی زندگی سے کیا سبق لے؟ ابا نے زندگی میں کوئی سبق کا کام کیا ہوگا تو لیں گے نا بھائی، کوئی سبق کا کام ہی نہیں کیا، اس لیے کہ ہم سبق لیتے ہی نہیں تھے۔ شہادت عثمان سے ہم نے کوئی سبق ہی نہیں لیا، شہادت عمر سے کوئی سبق نہیں لیا، شہادت علی سے کوئی سبق ہی نہیں لیا، شہادت حسین سے کوئی سبق ہی نہیں لیا، واقعہ برائے واقعہ پورا کا پورا فیس بک پہ ڈال دیا، پڑھ لیا، بات ختم۔ اس سے آگے صحابہ سے ہم کچھ حاصل نہیں کرتے۔ شہادت عمر ہوئی، عمر کون سی نماز میں ہوئی؟ فجر کی نماز میں فجر میں آتا ہوں، 6 صفحے کہاں کیوں ہوتی ہیں یہ فجر میں بھائی؟ یہ مجمع سارا حسین آباد کے باہر کا ہے، یہ فجر کی 6 صفحے کیوں ہوتی ہیں؟ سوال ہے نا بھائی۔ شہادت عمر میں یہ پڑھیں گے نا آپ، فجر کی نماز تھی، یہ نہیں پڑھنا فجر کی نماز تھی، صفحے سیدھے کروا رہے تھے، آیا ابو لولو اور اس نے جناب والا نیزہ ایسا مارا، خون بہہ پڑا، ہائے 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 اللہ اللہ، بس ختم، شہادت ختم۔ فجر کی نماز، آج فجر کی نماز نکلی، شہادت عمر، اصل بات اس سے اخذ کی جائے، شہادت عمر کیا تھا؟ فجر کی نماز میں تھے شریک، وقت کے امیر المومنین، وقت کے امیر المومنین عمر نماز خود پڑھانے کے لیے تشریف لائے، اور میری فجر آج کی ہوئی پوری ہو کہ نہیں؟ میں نے فجر پڑھی۔ شہادت عمر تو مجھے یہ سکھاتا ہے بھائی، امیر المومنین بن جاؤ یا غریب المومنین بن جاؤ، سمجھ میں آ رہی بات؟ فجر کی نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، یہ چیزیں مجھے نہیں سمجھ میں آتی۔ ہم نے کہا نا واقعہ برائے واقعہ، یہاں سے شروع ہوگا شہادت عمر، وہاں سے ختم ہوا، آئے بہت افسوس ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ارے وہ پورا کا پورا واقعہ مجھ پہ افسوس کر رہا ہے، اے اللہ کے بندے تو نے مجھ سے کچھ سبق بھی لیا ہے یا صرف ایک واقعہ برائے واقعہ سن کے بیٹھ گیا؟ فجر کی نماز نہیں نکلتی تھی حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی، اور فجر کی نماز سے پہلے رعایا کا خیال کرتے تھے۔ فجر کی نماز سے پہلے راتوں میں اٹھ کر رعایا کا خیال کرتے تھے۔ اس کو ایسے دھویں دار انداز میں بیان کیا گیا۔ ارے میرے ماتحت افراد ہیں کہ نہیں ہیں، میں ان کا خیال کرتا ہوں، میں ان کا خیال کرتا ہوں۔ یہ واقعہ تو بڑے جناب والا عجیب انداز میں سنایا جاتا ہے۔ راتوں کو اٹھتے تھے، گلیوں میں چکر لگاتے تھے، لوگوں کے حال احوال لیتے تھے۔ کبھی میں نے پوچھا میری خالہ کا کیا حال ہے، ماموں کا کیا حال ہے، پھپھی کا کیا حال ہے، میرے خاندان میں کتنے غریب ہیں، کتنے ضرورت مند ہیں، کتنوں کی کیا پریشانی ہے، کتنے اسپتال میں داخل ہیں۔ یہ کہاں سے نکل رہا ہے واقعہ؟ ضروری ہے کہ مجھے بھی امیر المومنین بنایا جائے تو پھر میں سوٹا لے کے پورے حسین آباد میں پھروں؟ سوال ہے کہ نہیں؟ اس کا انتظار ہے میں امیر المومنین بنوں تب ان پہ عمل کروں گا بھائی۔ یہ یہاں تو کوئی ایسی قید نہیں ہے کہ امیر المومنین بن کے آپ خیال کریں گے میرا چچا زاد بھائی بیمار ہے لیکن 1 مہینے سے اس سے قطع کلامی کر رکھی ہے، بات نہیں کرتا، قطع کلامی ہے، خالوں سے قطع کلامی ہے، چچاؤں سے قطع کلامی ہے۔ ارے وہ اسپتال میں جا کر اس کا بیٹا فون کرتا ہے چچا ابا بیمار ہے ملنے آ جاؤ، نہیں۔ سچی باتیں ہیں کہ نہیں ہیں بھائیوں؟ امیر المومنین، میں نے کہا نا ہمارے ہاں صرف کہانی سنائی جاتی ہے، کہانی، شہادت عمر کی کہانی۔ کہانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریڈی والے سے کتاب خریدی، پڑھ لی، واپس بھیج دی، اسی کا نام کہانی ہے۔ کیا سبق ہے؟ وہ گلیوں میں پھرتے تھے، کبھی میں نے خاندان کے دروازوں پہ جا کے کھٹکھٹایا ہے؟ میری تو شان میں کمی آ جائے گی بھائی، میرا تو مقام ہے، میری تو عزت ہے، وہ فلاں ایسا، وہ فلاں ایسا، وہ تو ایسا کرتا ہے، وہ تو ویسا کرتا ہے، میں اس کے آگے کیسے جھک جاؤں؟ میں اس کے آگے کیسے جھک جاؤں؟ ارے قرآن کہتا ہے کہ جھک جاؤ، قطع کلامی نہ کرو۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مجلس میں ایک آدمی نے آ کر کہا اے عمر آپ کا کام یہ ہے کہ آپ عدل اور انصاف نہیں کرتے۔ حضرت عمر کو غصہ آ گیا، اڑنے کے قریب ہوئے، صحابی نے آیت کریمہ پڑھی خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، بیٹھ گئے۔
بیٹھ گئے. کان وقافا عند کلام اللہ، اللہ کا کلام حضرت عمر کے سامنے آتا تھا، خاموش. بھری مجلس میں امیر المومنین، عدالت عمر کے بارے میں کون نہیں جانتا، شورا لگی ہوئی ہے، شورا کے سامنے کہہ رہا ہے کہ عمر انصاف نہیں کرتے. ارے عمر کے انصاف کو پوچھتے ہو؟ جب ممبر پہ چڑھنے لگے ایک بدو نے کہا کہ اے عمر بتاؤ تمہارے جسم پر جو لباس ہے وہ لوگوں میں تقسیم کرنے کے مقابلے میں زیادہ ہے، تم اس کی ہمیں گواہی دو کہ یہ کیسے تمہارے پاس آیا. مجمع میں عبداللہ ابن عمر بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ برخوردار کھڑا ہو جا اور تو لوگوں کو بتا. عمر اس وقت تک ممبر پر نہیں بیٹھے گا جب تک کہ عمر کی صفائی نہیں ہو جائے گی. عمر کے پاس کپڑا کہاں سے زیادہ آیا؟ بیٹا کھڑا ہو کر کہنے لگا ابا جان کے حصے میں جو کپڑا آیا تھا نا وہ اس لائق نہیں تھا کہ اس سے قمیض بن جائے. ارے میں نے اپنا کپڑا اپنے باپ کو ہدیہ کر دیا، میں نے اپنا کپڑا. پھر ممبر پہ بیٹھے، پھر ممبر پہ بیٹھے. یہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ. دل ہلکا سا یہاں سے ایسے ٹک 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 ہوا، بس ختم. ختم کیا ہوگی؟ ختم. عمل میں لائے، کسی کا مال ہے، کسی کا قرضہ واپس کرنے کی فکر پیدا ہوئی، فکر پیدا ہوئی دل میں اصل ہے یا اللہ میرے اوپر بھی کسی کا مال ہے، کسی کا حق ہے، اس مجلس میں بیٹھ کر عہد کرتا ہوں اس کا مال ادا کروں گا. اس واقعے سے مجھے یہ سبق ملا. تب جب مطلب براری ہے نا بھائی. واقعہ سنا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، امام صاحب بھی خوش ہو گئے، میری تقریر پر بڑے نعرے لگ رہے. زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے میرا عزیزو. پھر مطلب یہی ہوا کہ ممبر پر امام صاحب قصہ سنا رہے تھے حضرت عمر کا، بس اس سے آگے کچھ نہیں ہے. جب میرے اندر تبدیلی نہیں آ رہی بھائی، میں نے سوچا حضرت عمر گلیوں میں گھستے تھے اور لوگوں کو جا کے حال حوال لیتے تھے. میرا ارادہ ہو جائے آج کے بعد سے جس سے قطع کلامی ہے، یہ چچا زاد بھائیوں میں اور آپس میں بھائیوں میں جب اولادیں بڑی ہو جاتی ہیں ایسا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے جیسے نیولے اور سانپ کا جھگڑا ہے. اس جھگڑے کو ختم کرنے کا ارادہ، نیت، اپنی اولادوں کو سمجھانا، اپنے بڑے بھائی سے بغل گیر ہونا، معافی تلافی کرنا، اس کے ہاں آنا جانا، دکھ درد مصیبت میں اسپتال میں اس میں آنے جانے کا عہد کرنا، اس لیے کہ حضرت عمر اپنے ماتحتوں کا خیال کرتے تھے. اب میں خاندان میں بڑا ہوں، میرا بڑا کاروبار ہے، میرے سارے بھائی غریب ہیں، نیچے طبقے کے ہیں. ارے غربت میں، تکلیف میں، پریشانی میں بس زبانی کر گئے، کوئی بات نہیں. حضرت عمر نے کہا تھا کہ میں ابھی تجھے دیکھتا ہوں، لیکن جب قرآن کی آیت آئی خذ العفو، معاف کیجئے، وامر بالعرف، نیکی کا کام کیجئے، درگزر کیجئے، واعرض عن الجاہلین، اے امیر المومنین جاہلوں سے اعراض کیجئے. بیٹھ گئے تھے تو میں عمر نہیں، اور قرآن مجھ پہ نہیں اترا اور ان کو اوپر قرآن نہیں اترا، یعنی کہ مخاطب وہ کوئی اور لیکن قرآن کے آگے جھکنے والے. کیا میں نے اس واقعے سے اپنی زندگی میں یہ بدلاؤ لایا، تبدیلی لائی؟ اگر لائی ہے تو شہادت عمر سے مجھے فائدہ پہنچا ہے، ورنہ یہ شہادت عمر میرے لیے ایک کہانی اور قصے سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. انصاف کی بات کی جائے. اور جب نیزہ لگ رہا ہے، نیزہ لگ رہا ہے، کہا کہ پوچھو کون ہے؟ کہا کہ ابو لؤلؤ یہ مجوسی، ابو لؤلؤ مجوسی. کیا فرمانے لگے؟ اللہ کا شکر ہے عمر کو تکلیف کسی مسلمان سے نہیں پہنچی. معلوم یہ ہوا مسلمان تکلیف نہیں پہنچاتا. سمجھ میں آ رہی ہے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ مسلمان تکلیف نہیں پہنچاتا. یہ واقعہ یہ بیان کرتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ واقعہ قرآن نے جو واقعہ، بھائی ادھر ادھر کی بات نہیں ہے، قرآن کے مزاج کو سمجھا جائے. اپنی ہوائی نہیں باتیں کر رہا، قرآن کے مزاج کو سمجھا جائے. قرآن نے جہاں کہیں واقعات بیان کیے ہیں نا، امت کا دماغ درست کیا ہے. اتنا سا واقعہ بیان کر کے اللہ نے اپنے کلام کو اپنے حساب سے شروع کر دیا. آدمی دیکھتا رہ جائے. حضرت سلیمان کی اتنی سی بات آئی تھی، کہاں گئی؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ تجھے واقعات سنانے تھوڑی بیٹھا ہوں، عبرت دلانے کے لیے قرآن اترا ہے. اس سے عبرت حاصل کر. واقعے کی جہاں ضرورت اور پڑے گی لا کر تیرے سامنے رکھ دوں گا. سمجھتے ہیں قرآن کو؟ قرآن کو سمجھتے ہیں؟ جہاں ضرورت پڑے گی اور واقعہ آ جائے گا. سنو اللہ کیا کہہ رہے ہیں آگے، سنو اللہ کیا کہہ رہے ہیں آگے. خاموش.
یا اللہ جہاں تیری لیے ضرورت پڑے گی تھوڑا سا واقعہ اور بیان کرو، پھر خاموش، پھر سنو آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے. دماغ ہٹا دیا واقعات سے. کیا شہادت عمر، شہادت عثمان بیان ہو، سنا جائے، لیکن فاعتبروا یا اولی الابصار، اے عقل والو عبرت بھی تو پکڑو. شہادت کانفرنس کے نام پر بڑے بڑے بینر لگا کے پوری رات 1-2 بجے تک علاقے والوں کو جگانا، یہ کوئی دین اسلام کی خدمت نہیں ہے. سوچنے کی بات ہے. پوری رات جو آپ جناب والا ایک بڑا سا اسپیکر لگا کر ایکو ساؤنڈ میں پورے علاقے کو آپ جگا رہے تھے، ان پر تو آپ کو بڑی تکلیف ہے کہ وہ جب چاہتے ہیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ہم نے کون سا غلط کام نہیں کیا؟ جلسے سیرت النبی کے نام پر 2 بجے تک پورے علاقے میں شور شرابہ کرتے رہے. ان کے شور شرابے پہ اعتراض ہوتا ہے، اپنے گریبان میں تو جھانک کر دیکھا جائے. یہ 2 بجے تک کہاں سے جلسہ ہے؟ ایکو ساؤنڈ میں اتنی آواز ہو کہ جتنی مجمع تک پہنچے. آپ نے یہاں بھی اسپیکر لگایا، وہاں بھی اسپیکر لگایا، یہاں بھی لگایا. جلسہ سیرت النبی ہو رہا ہے پوری رات بھر، لوگوں کو جگہ جگہ کے سنو دین بیان ہو رہا ہے، سنو دین بیان ہو رہا ہے، سنو دین بیان ہو. یہ کون سا دین ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانی. مسلمان زبان سے بھی تکلیف. آج تو ہم نے کہا نا ہم اپنے دین کے نام پر دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. آج ہمارا دین دوسروں کے لیے زحمت کا باعث ہے، دین کے نام پر تکلیف پہنچاتے ہیں. یہ کون سے دین کی خدمت ہے؟ اصل جو سبق تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت عمر سے شکایت کر رہی نہیں کر رہی؟ مدینہ مسجد میں بیٹھ کر، مسجد نبوی میں بیٹھ کر امیر المومنین اتنی دور سے یہ بیان کرتا ہے کہ ہمارے حجروں میں آواز آتی ہے، ذرا اس کو کہیں، ذرا آپ اس سے کہیں یہ کیا کر رہا ہے. لیکن نہیں، ہمارا تو جلسہ سیرت النبی کانفرنس رات 1 بجے تک چلے گی. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ بھائی یہ کام غلط ہے، یہ کام نہ کرو، تو کہتے ہیں یہ صوفیانہ مزاج چھوڑ دو. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ صوفیانہ مزاج چھوڑ دو. کوئی کہہ رہا بھائی یار رات کے 12 بج گئے یار، یہ اتنا بڑا آپ نے ایکو ساؤنڈ لگا رکھا ہے، پورے علاقے والوں کو جگا رکھا ہے، یہ کہاں کا دین ہے یار؟ پبلک 12 بجے تک جاگے بس صحیح ہے، آپ اپنا ساؤنڈ بند کرو یار، آپ اپنا جلسہ سیرت النبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بند کرو. کیا کہتا ہے؟ یہ صوفیانہ مزاج چھوڑ دو. دنیا کہاں پہنچ گئی ہے؟ تم اب تک وہیں پہلے کے ڈبے میں موجود ہو، دقیانوس ہو. یہ ہمارا دین ہے میرے عزیزو. جس طرح سے چاہا استعمال کر رہے ہیں، جس طرح سے چاہا استعمال کر رہے ہیں. اندھا بہرا گنگا دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر نہیں گئے. جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے صحیح ہے. حضرت عثمان، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہو رہی ہے، وہاں پر جو حالات آ رہے ہیں اور جو تکلیف پہنچائی گئی ہے، تو وہاں پر سوال کیا کر رہے ہیں؟ کوئی مسلمان تو ملوث نہیں ہے. معلوم یہ ہوا مسلمان سے مسلمان کو تکلیف، شکر ادا کیا، شکر مجھے کسی مسلمان سے تکلیف نہیں پہنچی. عمر یہی چاہتا تھا کسی مسلمان کا ہاتھ کسی مسلمان پر نہ اٹھے، کسی مسلمان کی زبان کسی مسلمان کے خلاف استعمال نہ ہو. شکر الحمدللہ کا نعرہ لگا، شکر الحمدللہ. اور جب شہادت ہوئی اور جناب والا جب کہا کہ مجھے بٹھا دو، بٹھا دیا گیا. واقعہ نہیں سنا رہا، اصل بات سنانا مقصد ہے. کہا کہ بٹھا دو. ایک نوجوان آیا، امیر المومنین آپ کے لیے بشارت، اپنے 2 ساتھیوں سے ملنے والے ہیں. امیر المومنین آپ کے لیے بشارت، دنیا میں عدل اور انصاف قائم کیا. امیر المومنین آپ کے لیے بشارت، آپ نے یہ کام کیے. اور یہ بات کرنے کے بعد جانے لگا. حضرت امیر المومنین نے کہا اس نوجوان کو واپس بلاؤ، اس نوجوان کو واپس بلاؤ. اور فرمانے لگے کہ اے نوجوان، تیری شلوار، اس سے تیرے ٹخنے چھپ رہے ہیں، یہ کام مت کر، تیرے ٹخنے ظاہر ہونے چاہیے. یہ تیرے عمل کو پاکیزہ کرے گا، اور یہ عمل اللہ کے ہاں تیرا تقوی اور پرہیزگاری کے اعتبار سے تجھے بلند کرے گا. اپنے ٹخنے اوپر کر لے. یہ نہیں کہ یار کیا تعریفات کر کے گیا، بھائی اس کو مت بلاؤ یار، ایسا نہ ہو کچھ 2-4 واپس ریٹرن میں سنا دے. سمجھ میں آ رہی؟ فکر لگتی نہیں امام صاحب کو؟
یار 2-4 تعریف کر کے گیا ہے، واپس مت بلاؤ، جانے دو، ایسا نہ ہو جو تعریفات کے پل باندھے اس کے ریٹرن میں کچھ اور نہ کہہ دے. نہیں کہا بلاؤ نوجوان، بلاؤ بلاؤ. کہنے لگے یہ آپ کے ٹخنے جو ہے نا بھائی، یہ آپ کا پاجامہ جو ہے نا یہ ٹخنوں سے نیچے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں. آپ کی شلوار کیا کہنے لگے، آپ کے ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہے، اے نوجوان اس کو اوپر کر لے. بڑی محبت سے کہا. اور زخمی ہونے کا عالم کیا تھا کہ کھجور کا آپ کو نبیذ پلایا گیا. وہ زخم سے اس قدر گہرے زخم تھے جیسے نلکے سے پانی آتا ہے، پیٹ کے زخم سے وہ پورا کا پورا نبیذ باہر نکل گیا. آپ کو دودھ پلایا گیا، وہ زخم سے دودھ ایسے فوارے کی طرح سے باہر آ گیا. یہ زخمی ہونے کا عالم تھا. لیکن جب دیکھا اللہ کا دین پامال ہو رہا ہے، نبی کی سنت پامال ہو رہی ہے، ایسے موقع پر بھی تبلیغ کا اہتمام کر رہے ہیں، حق بات پہنچانے کا، اللہ کے کلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے پہنچانے کا اہتمام کر رہے ہیں. حالانکہ تعریف بیان کر کے کہا گیا ہے، لیکن آپ نے فرمایا نوجوان تیرے پاجامہ تیرے ٹخنوں سے نیچے، اس کو اوپر کر لے. یہ واقعہ ہے. انہوں نے ہمیں سکھایا مرتے دم تک دین پر عمل کرنا، اور خود بھی کرنا، دوسروں کی بھی فکر کرنا. یہ سکھایا عمر ابن خطاب نے. یہ نہیں سکھایا کہ دیکھو میری شہادت ایسی تھی تم لوگ اس پہ 2-4 آنسو بہا دینا 10 محرم والوں کی طرح سے. ایسی بات نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسا نہیں. سیکھو. مرتے وقت بھی عمر مخلوق خدا کی فکر کر رہا ہے، اللہ کے دین کی فکر کر رہا ہے، اللہ کے دین کی پہنچانے کی فکر کر رہا ہے. یہ تعلیم دے رہے تھے امت کو، جس مرتبے پہ کیوں نہ پہنچ جاؤ اللہ کا کام نہ چھوڑنا، اللہ کے دین کی خدمت نہ چھوڑنا، جتنا ہو سکے تم سے کرنا. یہ صورتحال. اور جب وفات ہونے لگی میرے عزیزوں، وہاں پر بھی ایسا عجیب معاملہ ارشاد فرمایا، کہنے جاؤ حضرت عائشہ سے پوچھ کر آؤ، میرا بھی دل چاہتا ہے ابو بکر اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں جا کر لیٹ جاؤں، دفن ہو جاؤں. پوچھ کر آئے، اجازت دے دی. اور پھر کیا ارشاد فرمایا عورتوں کے متعلق. یاد رکھنے کی بات ہے، آج ہم اپنی بہن سے کہتے ہیں نا بھائی ابا کا انتقال ہو گیا، 2 لاکھ آپ کی میراث میں حصہ ملنے والا ہے، آپ لیں گی؟ آپ لیں گی؟ کہ بھیا میرا تو گھر سیڈ چل رہا ہے، ایسا کرو تم ہی لے لو، ایسا کرو تم ہی لے لو. یہ بغلے بجاتے ہوئے دوسری بہن کے پاس گئے، میراث میں آپ کو 2 لاکھ روپے ملنے، آپ لیں گی؟ الفاظ بھی نہیں نکلنے ہوتے، بڑی مشکل سے آپ لیں گی؟ بہن کہتی ہاں مجھے ضرورت نہیں، آپ ہی لے لو. اس نے بھی جملے بولے تھوڑے سے حق لا کر، مال انسان کی ضرورت ہے، نہیں بھیا آپ ہی لے لیں، آپ ہی لے لیں. اب سب سے معاف کروا لیا، ساری میراث پہ قابض ہو گئے، اور جناب والا بیان آ گیا، بہنوں نے قرضہ، بہنوں نے میراث معاف کر دی. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے معاشرے میں. حضرت عمر نے کہا یہ جگہ حضرت عائشہ کی ہے، اے بیٹے ایک مرتبہ تو نے اجازت لی ہے نا، جب تیرے باپ کا جنازہ تیار ہو جائے تو حضرت عائشہ کے حجرے کے دروازے پر عمر کا جنازہ رکھیو، اور پھر جا کر ہماری ماں سیدہ عائشہ سے پھر اجازت لی ہو کہ اب آپ بتائیں اجازت ہے کہ نہیں ہے. عورتوں کے متعلق بتا دیا. بیوی کا زیور پہلی بار میں 4 چوڑیوں کی ضرورت ہے، بیچ دو، ہاں بیچ دیں. آپ 8 چوڑی کی ضرورت ہے، گھر لے رہا ہوں، بیچ دو، بیچ دیں. آپ 15 ایک بار لی، اس نے جھٹ سے بولا، اور وہ بھی ایسے وقت میں پوچھا جبکہ وہ انکار نہیں کر سکتی تھی، اور چل بھائی میرا اپنا ہو گیا مال. صحابہ نے یہ نہیں سکھایا، صحابہ نے یہ نہیں سکھا. ایک مرتبہ بیٹا اجازت لے کر آ گیا، پھر بھیجا، جنازہ تھا اس حالت میں بھیجا کہ اب جا کر پوچھنا، دروازہ کھٹکھٹانا. کتنی عزت کی بات ہے. اگر اب منع کر دے، جنازہ اٹھا کر واپس لے جایا جائے، جنازہ دروازے پر رکھ دیا اور کہا کہ اماں اب بیان کیجئے دوبارہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے مروت میں بیان کر دیا تھا، دوبارہ بولیے. آپ نے فرمایا کہ ہاں آنے کی اجازت ہے، ان کے ساتھیوں کے ساتھ ان کو تدفین کر دی جائے. یہ واقعات سے میرے عزیزوں کچھ اخذ کیا جائے. اللہ مجھے بھی سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی. وآخر دعوانا